अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर पहली जो हमने आपको देनी है वो है आज़ाद कश्मीर से, जहां रेंजर अहलकार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और एक कश्मीरी नौजवान उसकी शहादत हुई है और तकरीबन 70-72 कश्मीरी गिरफ़्तार हैं। ये क्या मामला है और इंतहाई कशीदा हालात हैं। और नाजरीन, कश्मीर जो है वो पूरा बंद है। ये सारी सूरत हम आपके सामने रखेंगे कि हुकूमत ने कौन सी गलती की, क्या ऐसी बात हुई कि जिससे ये सारे मामलात बिगड़े। ये हम आपके सामने सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान जो है उसकी सूरत हाल क्या है और इलेक्शन जो है अब जो है वो क्या कहते हैं कि सर पर हैं और उसका नतीजा जो है वो काफ़ी जो सीनियर एंकर हैं उन्होंने पहले ही बता दिया है और ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की जो जंग है, इसराइल, ये सारी जो सूरत हाल अब क्या पोजीशन है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और एक CIA के बहुत बड़े रिटायर ऑफिसर हैं, उनका जो तज्ज़िया है वो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं खबरों की जानिब। नाजरीन, सबसे पहले जो खबर हम बताएंगे वो अफसोसनाक खबर जो कश्मीर से हमें आ रही है वो हम आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको जैसे ही हम अपलोड करें वो मिल सके। और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो नाजरीन, ये जो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है और हमारी जो वीडियो हम बनाते हैं इसमें भी हमें एक सपोर्ट हासिल होती है कि यूट्यूब जो है वो ये इस चीज़ को देखता है कि इनको जो है वो वाकई जो है वो लोग लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले जो खबर हमने आपके सामने रखने हैं वो हमने आपको बताई है कि कश्मीर में जो हालात पैदा हुए वहाँ नाजरीन एक एक्शन कमेटी है। आपको पता है कि गुज़श्ता अदवार में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए थे और यही पाकिस्तान के वज़रा वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उनके अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात को जो है अंजाम तक पहुँचाया और उनके मुतालबात तस्लीम किए थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ एक नौजवान की शहादत हो गई, वहाँ गिरफ्तारियाँ हो गई, यहाँ तक कि रेंजर अहलकार गिरफ्तार हो गया। अब मामला क्या हुआ ये हम आपको उसकी नाजरीन डिटेल बताते हैं कि अब मामला कहाँ से कैसे शुरू हुआ। नाजरीन, ये 9 तारीख का एक उन्होंने अपने मुतालबात के लिए एक प्रोटेस्ट रखा हुआ था। तो उस सिलसिले में सरदार उमर नज़ीर वहाँ एक जगह जो है वो स्पीच कर रहे थे, वहाँ लोग जमा थे। तो उस जगह जो है ये रेंजर ने जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और वहाँ पर रेंजर ने हल्ला बोल दिया और लोगों ने आगे से मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत के दौरान नाजरीन एक नौजवान शाहज़ेब कश्मीरी वो जो है वो उनको गोली लगी और वो जो है वो शहीद हो गए, जिसकी वजह से फिर हालात इतने कशीदा हुए कि वो काबू से बाहर हो गए। नाजरीन,
اور پھر کشمیریوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی، 11 رینجر اہلکار جو ہیں وہ گرفتار کر لیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے اچھے طریقے سے رکھیں گے، مہمانوں کی طرح رکھیں گے، اور اس وقت تک گرفتار رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو گرفتار شدہ 70-72 لوگ جو گرفتار کیے ہیں وہ جب تک رہا نہیں کیے جاتے تو یہ رینجر اہلکار بھی ہم رہا نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کی جانب سے جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا اور مطالبہ ایک کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو معاملہ بڑا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ وزراء بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کر انہوں نے بات چیت کی تھی۔ تو اب جو وہاں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے ذہنوں میں، حکومت کے ذہنوں میں ڈی چوک کا معاملہ کہ گولیاں ماری اور اس کے بعد کبھی پروٹیسٹ نہیں ہوا، تو اس کے بعد مرید کے میں گولیاں ماری تو بس کام مک گیا، کہانی ختم۔ تو انہوں نے کہا یہاں بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ان چند بڑے لیڈروں کو پکڑ کے تو لتر پریڈ کرتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں، اور کوئی آگے آتا ہے تو 2-4 پھڑکا دو تو بس معاملہ ختم، کیونکہ یہ پہلے کر چکے ہیں یہ معاملہ، یہ حکومت جو ہے یہ پہلے کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کیا انہوں نے آئے روز جو ہے یہ مطالبے شروع کر دیے ہیں تو یہ معاملہ ہی مکاؤ، انہوں نے لتر پریڈ ہو یا ان کی، اور ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالو، اور جناب علی یہ معاملہ ہی ختم کرو کہ یہ کیا آئے روز۔ کیونکہ یہ جو کمیٹی ہے ناظرین، ایکشن کمیٹی، اس میں کوئی بڑے لوگ جو ہیں، بہت بڑے لوگ موجود نہیں ہیں، یہ عام لوگ، دکاندار جو ہیں اور ریڈی والے جو ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، یہ سب اس میں ایکشن کمیٹی میں شامل ہیں، اور یہ مل کر جو ہے اپنے مطالبات منواتے ہیں۔ اور وہ جب بھی یہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ ارادہ کرتی ہے پروٹیسٹ کا تو بڑے منظم طریقے سے اور ناظرین بڑے ہی ایک ایسے انداز سے کہ یہ نہیں کرتی کہ وہ کوئی اس طرح کرے کہ توڑ پھوڑ کرے یا کوئی اس طرح کا طریقہ نہیں، وہ بڑے منظم انداز میں اور بڑے یہ کوئی وہ جائرانہ انداز ان کا نہیں ہوتا۔ تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تقریباً وہاں جو ہے وہ پڑھائی کا تناسب جو ہے یہ عام ہمارے جو علاقے ہیں سندھ بلوچستان اور وہاں سے زیادہ ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ، ان کا جو ہے تعلیم کا معیار بھی بہت اچھا ہے۔ تو ناظرین یہ جو صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے، اور وہاں اب 9 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہونا تھا وہ جناب ابھی شروع ہو چکا ہے، اور بالا کوٹ دیگر علاقے انہوں نے جو ہے وہ بند کر کے بالکل شٹر بند، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بند کا مطلب ہر چیز بند، تو انہوں نے ناظرین یہ جو ہے وہ ہر چیز بند کر دی ہے، یہاں تک کہ ٹریفک بند، دکانیں بند، کاروبار، سب چیز بند۔ تو اب اس کو کس طرح حکومت ٹیکل کرے گی، یہ اب بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ناظرین گزشتہ روز جو شاہ زیب کا جنازہ ہوا تو اس میں ناظرین بہت بڑی تعداد لوگوں کی دیکھنے میں آئی، اور ناظرین اب بھی وہاں پروٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہے، تقاریر وہاں جاری ہیں، اور بڑے لوگ جو ہے ان کا ایک قسم کے جمع غفیر لوگوں کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک تھوڑی سی جو یہ غلطی جو ہے وہ بہت بڑی، یعنی کہ ایک یعنی پروٹیسٹ کا اور بہت بڑے خدشات ہیں، اب ان کا پیش خیمہ بن گئی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس کو اب حکومت کس طرح ٹیکل کرتی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے اس کی شہادت کے بعد معاملہ جو ہے شاہ زیب کی وہ بڑھ چکا ہے۔ تو اب رینجر اہلکار جو ہیں وہ بھی سمجھو ایک قسم کے
وہ گرفتار ہیں، ادھر سے کشمیری گرفتار ہیں۔ رینجر اہلکار جو ہیں وہ ایکشن کمیٹی سول لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں، اور جو یہ ہیں یہ رینجر اور وہاں جو انتظامیہ حکومت ہے ان کے ہاتھوں وہ گرفتار ہیں کشمیر کے 70-72 لوگ۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور جس طرح یہ ناظرین کشمیر سے جیسے ہی کوئی خبر آئے گی اور یہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن پر۔ تو یہ سر پر آ چکے ہیں، اور ناظرین اس کا رزلٹ جو ہے وہ سینئر تجزیہ کار جو حبیب اکرم ہیں انہوں نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں جو ہے وہ اس میں بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس اسلام آباد میں جو حکومت ہوتی ہے اسی کو جو ہے وہ دیکھ کر عوام مد نظر رکھ کر ووٹ دیتی ہے۔ تو جس کا اب نتیجہ ناظرین انہوں نے بتایا تھا کہ حکومت کا ہی زیادہ عوام اثر رسوخ بھی ہے، سورسز بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کو تو بالکل دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ تو جو وہاں جیتنے کے امکانات ہیں وہ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے ہیں، اور بعض جو تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ساری بنا کر پیپلز پارٹی کے ہی حوالے کی جائے گی۔ تو کیونکہ وہ ناراض بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے یہ معاملہ بے حد ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لیا اور دیا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آئندہ آنے والی ترمیم ہے اس پر بھی ان کے تحفظات بلاول بھٹو زرداری کے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حکومت بننے کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری کا کیا موقف ہوتا ہے، اور کیا معاملات آگے آ کر یہ ترمیم کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور کون کون مخالفت کرتا ہے، کون کون ساتھ دیتا ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں سب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور ناظرین اب تیسرا معاملہ ہے کہ ایک سی آئی اے کے ریٹائر آفیسر جو ہیں وہ جنرل کرنل ریٹائر ہیں یا ان کا کیا عہدہ ہے یہ میں جان نہیں سکا۔ تو یہ جو سی آئی اے کے امریکہ کے ریٹائر ہیں اب وہ تجزیے بڑے بڑے کرتے ہیں۔ تو تجزیے وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کو سابقہ ساری معلومات ہے اور ان کو تجربہ ہے کہ سابقہ کیا کیا کچھ ہوا اور آئندہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ان کا ناظرین تجزیہ ہے لیری جانسن۔ لیری جانسن سی آئی اے کے ریٹائر آفیسر ہیں، اور انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یوں ہی نیتن یاہو کے کہنے پر اور یوں ہی اس کا ساتھ دیتا رہا تو وہ آہستہ آہستہ آبنہ ہرمس میں ہی ڈوب جائے گا، اور یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ناظرین اب صورتحال یہ ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ کہاں یہ دنیا بھر میں سپر پاور پہلے نمبر پر امریکہ، اس کے بعد دوسرے لوگ سے، اور اب جو صورتحال ہے ناظرین سپر پاور پہلے نمبر پر چائنا آ چکا ہے، دوسرے نمبر پر رشیا آ چکا ہے، اور تیسرے نمبر پر اب امریکہ آ چکا ہے۔ یہ صورتحال بنی ہے، اور یہ جو لیری جانسن ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یوں ہی یہ معاملات جاری رہے اور یہ ساتھ دیتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کا، تو پھر یہ اس کے لیے انتہائی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو یہ بہت لمبا چوڑا ایک انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے، تو یہ انہوں نے صورتحال بتائی ہے ناظرین، اور یہ صورتحال ہے بھی حقیقت پر مبنی
क्योंकि नेतन्याहू ने ही इनको कहा था, और झूठी इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन या उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सारी झूठ पर मबनी थी कि ईरान पर हमला कर दिया जाए और वहाँ की आवाम उठ खड़ी होगी, वहाँ हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी, ये मामला थे। और फिर जो उन्होंने इनको इस तरह भड़काया कि उन्होंने उनके जो हैं वो रूहानी पेशवा जो हैं उनके शहीद कर दिया गया, जिसकी बिना पर अमेरिका को आज तक वो मामला भुगतना पड़ रहा है। और उस अपना जो आयतुल्ला खामनाई जो उनके रूहानी पेशवा थे नाज़रीन, उनकी जो है फ़यूज़ व बरक़ात, एक नेक इंसान थे, तो उसकी वजह ये हुई कि पूरा ईरान मुत्तहद हो गया और उनमें एक इतना जज्बा और वलवला पैदा हुआ कि वो आज आबना हुर्मस पर भी काबिज़ हैं और वो अमेरिका पर भी बरतरी हासिल किए हुए हैं। और नाज़रीन, जो लैरी जॉनसन है उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ जहाँ इनके अड्डे हैं वो लोग भी इनके साथ नहीं रहेंगे और वो लोग भी कहीं और नज़र आएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस भरा एक तज्ज़िया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की वो तज्ज़िया पढ़ कर ही आंखें खुल जाएं और वक्त पर जो है वो अपने स्टेप ले, तो अब भी वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और संभाल सकते हैं। बहरहाल गया हुआ वक्त दोबारा कहते हैं हाथ नहीं आता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती सी जो उसको तबाही के दहाने पर ले गई और तन्हाई के दहाने पर भी ले गई। तो अब और नई नई मसले मसाइल जो पैदा कर रहा है नेतन्याहू, वो हम आपको आइंदा बताएंगे कि लेबनान में वो क्या हरकत शुरू की है और फिर लेबनान में आइंदा क्या होने वाला है। ये भी हम आइंदा व्लॉग में आपके सामने उसकी डिटेल रखेंगे, क्योंकि अब अगर हमने ये बताना शुरू किया तो वीडियो जो है वो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।